السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال الله تعالى في مقام آخر والله يدعو إلى مغفرة. صدق الله العظيم. हम किस्म की तारीफ
تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جو غافر الذنب ہیں، جو غفور الرحیم ہیں۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر، جنہوں نے اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ محترم سامعین، یہ ماہ مقدس، ماہ رمضان، ماہ غفران ہے، میرے اور آپ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ میرا اور آپ کا یہی عمل ہونا چاہیے، یہی ہدف ہونا چاہیے کہ اس رمضان میں نے اپنے گناہوں کی معافی دے دی ہے۔ انسان نسیان سے ہے، خطا کا مطلع ہے، کوئی بھی اس کائنات میں ایسا انسان نہیں سوائے پیغمبروں کے جن سے خطا نہ ہوتی ہو۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ انسان بھول جاتا ہے، قدم قدم پہ بھولتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی معافی کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، میرے بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، جوانی، بڑھاپا، بچپنا بغاوت میں گزر گیا ہے، اللہ کی ناراضگی میں گزر گیا ہے، انہیں چاہیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جہاں لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں وہاں اللہ کی رحمت کا آغاز ہوتا ہے۔ بہت وسیع رحمت، رحمت والے مہینے میں اس نے رحمت کا اعلان کیا، معافی والے مہینے میں اس نے معافی کا اعلان کیا۔ کیا ارشاد ہے، واللہ یدعو الی مغفرہ، میرا مالک، آپ کا خالق آپ کو دعوت دیتا ہے، آؤ مجھ سے معافی مانگو۔ کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ آسمان دنیا پہ آ کر اعلان کرتے ہیں، ہر رات اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، کوئی ہے مجھے میرے سامنے رونے گڑ گڑانے والا، کوئی ہے مجھے یہ کہنے والا کہ معافیاں دے قلم ہن پھیر اللہ سونے آ، کوئی ہے یہ کہنے والا؟ معافیاں دے قلم ہن پھیر اللہ سونے آ، گناہاں دے لگ گئے نے ڈھیر اللہ سونے آ، آندے آندے ہوگی مینوں دیر اللہ سونے آ، معافیاں دے قلم ہن پھیر اللہ سونے آ، کوئی ہے ایسا کہنے والا؟ اگر نہیں تو فکر کیجئے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، سورہ آل عمران کے اندر وہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے فرما رہا ہے، جلدی کر، لیٹ نہ کر، جلدی کر، لیٹ نہ کر، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، میری مغفرت، میری رحمت، میری بخشش، میری معافی تجھے ملنے والی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے حصول کے لیے کوشش کرنا شروع کر دے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، رب سے معافی مانگنے سے پہلے لوگوں کو معاف کیجیے۔ اللہ ان لوگوں کو معاف کرتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، مل بیٹھے ہیں، معاف کیجیے، خدا کے لیے معاف کیجیے۔ اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی جھجکنا نہیں چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ کے بندوں سے معافی مانگنی چاہیے، جن کا حق میں نے غصب کیا ہے اور جن کا حق میں نے مار لیا ہے، جن کے اوپر میں نے ظلم کیا ہے، جن کو میں نے ستایا ہے، ان سے معافی مانگیے۔ سب سے مشکل ترین کام اس کائنات میں معاف کرنا ہے، سب سے مشکل ترین کام، لیکن معاف کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ دیکھیے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے
کیا کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ؟ موٹر بند کر دو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ عرصہ بیت جانے کے بعد یہی بھائی اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول رحمت جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، ان کی زندگی، ان کی سیرت سے جو سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ لوگوں والعافین عن الناس، اگر کوئی کائنات میں کامل اور مکمل ہستی ہے لوگوں کو معاف کرنے والی تو جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ ماں بچوں سے درگزر کرتی ہے، بچہ غلطی کرتا ہے، باپ بچوں سے درگزر کرتا ہے، بچہ غلطی کرتا ہے، کپڑے کو واش کیا جاتا ہے، کاٹا نہیں جاتا، وہ خراب کرتا ہی کرتا ہے، اس کی عادت ہے، اس کی فطرت ہے۔ یہ طبعاً انسان خلطی کا پتلا ہے، اس سے خطائیں ہوتی ہیں، کبھی زبان سے کسی کو تنگ کرتا ہے، کبھی ہاتھ سے، کبھی آنکھ سے، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو معافی کے مہینے میں رب سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو رب اس وقت تک بندے کو معاف نہیں کرتا جب تک بندہ اپنے بھائی سے معافی نہیں مانگ لیتا۔ اعمال پیش ہوتے ہیں، سوموار کو پیش ہوتے ہیں، اعمال سال میں ایک دفعہ پیش ہوتے ہیں، شعبان کے مہینے میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں ہر عمل کو قبول کیا جاتا ہے۔ جس کے دل میں اپنے ہی بھائی کے بارے میں بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، نفرت ہے اور اس کے لیے معافی کا کوئی خانہ نہیں ہے، حضرات جو صلح نہیں کرتا، جس کے پاس صلح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کے اعمال کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اپنے اعمال کی فکر کیجئے، کہیں یہ روزہ، کہیں یہ تلاوت قرآن، کہیں یہ میرا افطاری کروانا یا کرنا یا میرا ذکر و اذکار میں مشغول ہونا کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے۔ اگر یہ ضائع ہو گیا تو سمجھ تیری زندگی کا رمضان ضائع ہو گیا ہے۔ رمضان کیا، تیری زندگی ضائع ہو گئی ہے۔ اس لیے اللہ سے معافی مانگیے۔ آئیے اب اس پہلو کو سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، اور معافی لیجئے، معافی لیجئے، معاف تم کرو، معافی میں دوں گا، میں تمہیں معاف کرنے پہ قادر ہوں، میں کیونکہ غفار ہوں، میں کیونکہ غافر ہوں، میں غافر الذنب ہوں۔ اغفر لی ذنوبی، تو اپنے گناہوں سے مجھ سے معافی مانگا کر، کبھی کہا کر رب اغفر لی، کبھی کہا کر اللہم اغفر لی، کبھی کہا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کبھی اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ ترانہ جو ان سے غلطی بھول کے ہوئی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ میں نے ہی اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، تو کسی جان پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ اب تو نہ معاف کرے گا تو کون کرے گا؟ اس انداز سے رب العالمین سے تعلق کو مضبوط کریں، وہ اسباب اپنائیں جن سے رب العالمین معافی دیتے ہیں۔ حضرات دیکھیے یہ زلزلے، یہ تیز بارشیں ہیں، اور ذمہ دار اس کی زبان خشک ہے، اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ رب سے معافی مانگ لیجئے، رب سے معافی مانگ لیجئے۔ وہ چاہتا ہے، ایک سیکنڈ لگاتا ہے، پوری زمین کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس سے ڈر جائیے، اتقوا اللہ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کا ڈر اور خشیت الہی کو اپنے دل میں جگہ دینے والے ہوتے ہیں، اللہ اسی کے لیے تو ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، جو میرا خوف کھانے والے ہیں، میں نے تو ان کے لیے تو مغفرت تیار کر رکھی ہے، میں نے ان کے لیے تو بخشش تیار کر رکھی ہے، میں نے انہیں تو معافی دینی ہے، انہیں تو اجر عظیم، اجر کبیر سے نوازنا ہے۔ کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، رب العالمین نے بتا دیا ہے کہ میں آپ کا رب ہوں، اور بار بار قرآن اسی بات کا اعلان کر رہا ہے، اتقوا اللہ، تیرے روزے کا مقصد بھی اتقوا اللہ ہے،
تیرے روزے کا مقصد، تیری زندگی کا مقصد عبادت، عبادت کا مقصد تقوی، خشیت الہی، اگر یہ نہ ہو سمجھ تیری عبادت بیکار رہے گا اور ضائع چلی جائے گی۔ جس دل میں ڈر نہیں، جس دل میں خوف نہیں، وہ ظلم کرتا ہے، وہ ہر گناہ کرتا ہے، وہ ہر گناہ کے قریب جاتا ہے، اسے گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے، گناہوں کا مزہ لینے کی خاطر دور دراز کا سفر کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی لذت تو ختم ہونے والی ہے، رب کی سزا باقی رہنے والی ہے۔ اللہ سے معافی مانگیے۔ سب سے پہلا سبب دعا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یہ زلزلے، یہ آندیاں، یہ طوفانوں سے مجھے ہلاک نہ کرنا۔ پھر مالک عز و سما سورہ انفال میں مجھے اور آپ کو دلاسا دیتے ہوئے فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے بندے تو یہ سبق سیکھ رہا ہے آج کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں نے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ یہ مجھے دلاسا دیتا ہے، یہ مجھے حوصلہ دیتا ہے کہ دیکھیں زکریا کے بال سفید، وہ بھی امید لگا کے بیٹھے، اللہ میں تجھ سے امید میں ہوں، تو مجھے بیٹا دے سکتا ہے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ حضرات یہی بات مجھے حوصلہ امید دلاتی ہوئی اللہ فرماتے ہیں بندے تو نے مجھ سے صدقے دل سے معافی مانگی لی ہے، سن لو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ قوم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ اس قوم کو عذاب اس وقت تک نہیں دیتا جب تک وہ استغفار کرتے رہتے ہیں، جب تک وہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ مجموعی طور پر قوم کو تباہ نہیں کرتے۔ اے میرے محبوب آپ ہی اعلان کر دیں جب تک آپ ان میں موجود ہیں، تیرے رب کا یہ اعلان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، نہ زلزلے آئیں گے، نہ تیز ہوائیں چلیں گی، نہ ایسی طوفانی بارشیں آئیں گی کہ فصلیں تباہ ہو جائیں اور انسان ہر وقت ناشکری کرنے والا غرق ہو جائے اس زمین میں اور اس کی پوری نہ پڑے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ جب تک اس قوم میں استغفار کرنے والے موجود ہیں، میرے مالک کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ آج فقدان ہے، کمی ہے، ہم میں ہے، کمزوری ہے، تو استغفار کرنے میں ہم میں ہے، عبادت کرنے میں ہم میں کمزوریاں ہیں۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے حضرات، اربوں گنا تیرے گناہ بڑھ جائیں، اللہ کی رحمت سے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کی رحمت تیرے گناہوں سے بہت بڑی ہے، اس کی رحمت، اس کی بخشش، اس کی معافی ہر وقت تیرے لیے ہے۔ وہ صبح بھی ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ شام بھی ہاتھ پھیلاتا ہوا قادر مطلق اعلان کرتا ہے کوئی ہے مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں۔ اس سے بڑا پیکج، اس سے بڑا مہینہ اور اس سے بڑا اور سیزن، اس سے بڑا اور کوئی دن ہو سکتا ہے نہیں۔ یہ قیمتی ایام ہیں جنہیں ایام معدودات کہا جاتا ہے۔ روزہ رکھ کے رب العالمین سے معافی مانگ لیجیے۔ رسول رحمت فرماتے ہیں طوبیٰ، خوشخبری اس شخص کو دو، اس ماں کو دو، اس بہن اور بیٹی کو دو، لمن وجدہ، جو آئے گا کل قیامت کے دن صحیفہ نامہ اعمال اپنے کیے لے کر آئے گا اور اس کے صحیفے میں استغفاراً کثیرا، اس کے صحیفے میں اگر کوئی چیز اس کے جو اس کو بطاقہ ملے گا، جو اس کو لیٹر ملے گا، جو اس کو اعمال نامہ ملے گا، سب سے زیادہ اگر کوئی چیز نامہ اعمال میں درج ہوگی اس خوش قسمت انسان کے لیے وہ اس کا استغفار ہوگا۔ آیا تھا میرے رسول کے پاس مجھ سے گناہ ہو گیا ہے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھ، اللہ نماز پڑھنے سے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اتنا معاف کرتا ہے کہ تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، گھر سے وضو کیا ہے، وضو کرنے سے تیرے ہاتھوں کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دیے ہیں۔ ابھی اس نے نماز پڑھی، نماز میں امام نے کہا اذا امن الامام فامنوا، آمین، امام کی آمین کے ساتھ اس نے بھی کہہ دیا اللہم آمین، اللہ تو قبول کر لے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، میرے رسول کی زبان سے نکلا اللہ رب العزت نے تیرے سارے گناہوں پہ معافی کا کلم کہہ دیا ہے،
تیرے سارے گناہوں پہ معافی کا کلم صرف تیری آمین کہنے سے، اتنی سستی آسان معافی، اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ رسول رحمت نے ارشاد فرمایا، سنو رسول رحمت کا یہ بھی ارشاد ہے، جمعہ سے لے کر جمعہ تک بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، آئندہ جمعہ تک کے لیے اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا مالک غفور رحیم، اتنی وسعت والا، تیرے دل میں بھی وسعت ہونی چاہیے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے کنبے قبیلے رشتہ داروں عزیزوں کے لیے وسعت پیدا کیجیے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور رسول رحمت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بندہ ایک نماز پڑھتا ہے، الصلوات الخمس، یہ نمازیں 5 پڑھتا ہے، ایک فجر کی پڑھ کے گیا ظہر تک، اللہ سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہ جھڑ جاتے ہیں نماز پڑھنے سے، جمعہ پڑھنے سے آئندہ جمعہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح رمضان کا روزہ رکھا، رمضان کے 30 دن اس نے اللہ کی رضا میں معافی میں گزار دیے ہیں۔ میرے رسول کی زبان اطہر سے یہی بات نکلی، وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانُ مُكَفَّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَ الْكَبَائِرَ۔ جب تک یہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا، رمضان گزارا ہے اس نے، اس زندگی میں گزارا ہے، آئندہ سال 1 سال 12 مہینے 360 دن بنتے ہیں، اللہ 360 دنوں کے اوپر معافی کا کرم پھیر دیتا ہے۔ اتنا وسیع رب ہے۔ رمضان کے روزے تو رکھ، رمضان میں معافی تو مانگ، وہ اللہ تمہیں یہ بات سبق دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے حضرت انسان مجھ سے ڈر جا، نیک اعمال اختیار کر، یہ اسباب مغفرت میں ہے، سبب ہے نیک اعمال تیری معافی کا، تو نیک اعمال کرتا ہے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہیں فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ اے حضرت انسان معافی بھی دوں گا، رزق دوں گا، ایسا رزق دوں گا جو عزت والا رزق ہوگا، عزت کی روٹی اللہ دے گا۔ آج مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے معاشرے کی ملام ہو رہی ہیں، بدنام ہو رہی ہیں سڑکوں پہ، عزت کی روٹی چاہتے ہو تو استغفار کیجئے، عزت کا کھانا ملے گا، اعمال خیر کیجئے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رسول رحمت نے ایک ہی حدیث میں 3 معافی نامے دیے ہیں۔ اے روزے رکھنے والے، تو نیکی کی غرض سے روزہ رکھتا ہے، اپنے لیے روزہ رکھتا ہے، اور گناہوں کی معافی اللہ تمہیں عطا کر دیتے ہیں، ایسی معافی کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، جو تم نے پہلے کیے ہوتے ہیں وہ سب گناہوں پہ اللہ معافی کا کلم پھیر دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر کا قیام کیجئے، ایمان احتساب کی حالت میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رات قیام اللیل کیجئے، صلاۃ التہجد جسے کہا جاتا ہے، صلاۃ التراویح جسے کہا جاتا ہے، اسے پڑھیں ایمان کی حالت میں، نیکی کی غرض سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس رسول کی زبان سے بات نکلی، اللہ سارے گناہوں پہ معافی کا کلم پھیر دیتا ہے۔ کہا کر اللہ سے، اسی کر بیٹھے ہیں بھول کے خطاواں، وہ اللہ سانو معاف کر دے، اللہ سانو معاف، اپنی زبان میں یہ کہہ دے اللہ معاف کر دے، کبھی 2 آنسو گرا کر کہہ دے اللہ میری توبہ، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ تیری توبہ کو بھی قبول کرتے ہیں، اللہ تیرے گناہوں سے معافی، تیری سیئات سے بھی درگزر کرتے ہیں، تو نے بہت ساری خطائیں کی ہیں، اندیکھے میں، لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو کر، تنہائی میں، رات کی تاریکی میں، تو نے ظلم کی اندھیر نگری میں اندھیر مچا رکھا ہے، تو نے بربریت اور بغاوت پہ اتنا آیا ہوا ہے کہ تیری گردن میں سریا آیا ہوا ہے، تو جھکنے کا نام نہیں لیتا، لیکن جب اس کے سامنے جھک جاتا ہے تیرا معاملہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، جتنا مرضی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے تو 90 سال میں آ گیا ہے، میں نے تجھے پھر بھی نا امید نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ میرا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، وعدہ اللہ کا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور لوگوں میرا یہ وعدہ ہے آپ کے ساتھ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، لہم مغفرہ، میں نے تجھے معاف کرنا ہی کرنا ہے، تو نماز پڑھ
معافی ملے گی، تو روزہ رکھ کے آ تجھے معافی ملے گی، تو اپنے بھائی سے صلح کر کے آ تجھے معافی ملے گی، تو اپنے بھائی سے جو تجھ سے ناراض ہوا ہے اس میں سلام کرنے میں پہل کر لے، ابھی تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے جدا نہیں ہوگا، اس سے پہلے تیرا رب تجھے معاف کر دے گا۔ اتنی آسان۔ اللہ پڑھنے کی توفیق دے، اللہ قدر کی توفیق دے، اللہ رب سے معافی مانگنے والا بنا دے۔ صلاۃ الاوابین کبھی کبھی پڑھ لیا کرو 2 رکعت نفل، صلاۃ التوبہ کے نام سے۔ اللہ میں نے آج توبہ کرنی ہے اور ایسی توبہ کرنی ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اس پہ بھی نادم ہوں جو ہو چکے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں بندے تو توبہ کر کے آتا ہے، توبہ کرنے والوں کو میں بہت پسند کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری۔ میں تیرے گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ تجھے جنت میں بھی داخلہ دے دیتا ہوں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ تو نے صدقے دل سے مجھ سے توبہ کی ہے۔ زبان گندی ہے، زبان میں مٹھاس نہیں ہے، جس کو بولتا ہوں وہی میرے ساتھ ناراض ہو جاتا ہے۔ قولوا قولا سدیدا، اپنی زبان کا قبلہ درست کر، زبان میں نرمی پیدا کر، اللہ معافی دے دیں گے۔ کیسے؟ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تیرے اعمال کی بھی اصلاح ہوگی، تجھے گناہوں کی معافی بھی ملے گی۔ میرے رسول کی اطاعت تو کر کے دیکھ، میرے رسول کی اطاعت تو کرتا ہے، اسباب مغفرت میں یہ بھی بات ہے، میرے رسول کی اطاعت تو کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ میرے اور آپ کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ساتھ ہم سے محبت بھی کرتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ محبت الہی مل جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ محبت مصطفیٰ مل جائے، پھر تمہیں اس طرح ملے گی کہ تم میرے محمد کی پیروی کرنا شروع کر دو۔ میرے محمد کیا کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں لوگوں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ معصوم عن الخطا پیغمبر رب العالمین سے 100 دفعہ، بلکہ ایک حدیث میں 70، ایک میں 100، ہر دفعہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے، ایک ایک مجلس میں اللہ سے یہ معافی مانگتے ہوئے نظر آتے، اللہ معاف کر دے سنیا، معاف کر دے، تو غافر ہے، تینوں تیرے غفور ہوندا واسطے تو سانوں معاف کر دے۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم 100 دفعہ پڑھتے رسول رحمت اٹھتے، ایک ہی مجلس سے 100 دفعہ پڑھ کر اٹھتے، اور جب مجلس سے اٹھتے تو مجلس سے کفارہ کی دعا پڑھ کر اٹھتے، جو مجھے اور آپ کو نہیں آتی۔ اس کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک مجلس میں بندہ جھوٹ بول دیتا ہے، ایک ہی مجلس میں وعدہ خلافی کر دیتا ہے، ایسی زبان سے حرکت کر دیتا ہے جو رب کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سید الاستغفار پر تو صبح اٹھتا ہے، تو مر جاتا ہے، دنیا چھوڑ جاتا ہے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی کے ترانے لگا، میرا رب بڑا غفور ہے، کیونکہ وہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے نبی عبادی، اور لوگوں کو خبر دے دیجئے ایک ہے جس کو غفور الرحیم کہا جاتا ہے، دنیا معاف کرے نہ کرے، جو اس سے معافی مانگتا ہے اس کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ